السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو خواتین حج اور عمرے پہ جاتی ہیں اور مینسز روکنے کے لیے وہ میڈیسن لیتی ہیں، بھائی دیکھیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کو میڈیسن نہیں لینی چاہیے۔ دو چار صدیاں پہلے کی آپ بات کریں، جب نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کو مینسز آئے ہوئے تھے، جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی تو عمرہ نہیں کر سکیں، ابھی تک مینسز جاری تھے کہ آگے حج کی ڈیٹ شروع ہوئی 8 ذوالحجہ، آپ نے فرمایا عمرہ منسوخ کر دو، احرام کھول دو، اثر نو احرام باندھو، حیض کی حالت میں وہ حج کرتی رہیں۔ تو دیکھیں مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ 3 4 صدیاں پہلے کی ویسی میڈیسن میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت بھی اس قسم کی دیسی دوائیں ہوتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کے حکیم بڑے مطلب ہے کہ مضبوط معالج ہوتے تھے۔ اب ذرا آپ کو پتہ ہے وہ دوائیں ناقص آ گئی ہیں، لوگ بھی ناقص ہو گئے ہیں، ایلوپیتھی کا دورہ ہے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میڈیسن لے کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی خاتون کرے، بس رغبت ہوتی ہے نا بھائی عبادت کی، تو عبادت تو وہ کر سکے گی، اور انشاءاللہ وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ گناہ گار بھی کسی نے نہیں کہا۔ تو اگر وہ کر لیتی ہے تو اپنی عبادت کرے، ٹھیک ہے، پھر اس نے روک جو لیے ہیں، لیکن جسم کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اس سے جو مینسز کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لہذا نہ کرے۔ 6 7 دن 3 4 دن جتنے اس کے حیض ہیں، حیض کے دن، تو ہاں ایک مجبوری بن سکتی ہے کہ ایک عورت نے حج کے موقع پہ حیض آ گیا اور اس کی فلائٹ، اس کو پتہ ہوتا ہے نا حیض کب رکنے ہیں، وہ جناب فلائٹ اس کی جلدی ہو، یعنی حج کی دوسرے دن ہی فلائٹ ہو، اور ادھر سے اس کے مینسز آئے ہوئے ہوں، تو اس کا تو حج ختم ہو جائے گا، اس نے واپس تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھائی انشاءاللہ وہ روک کے پاک ہو کے غسل کر کے اپنا طواف کرے اور واپس آ جائے گی۔ اس مجبوری کے علاوہ نہیں میڈیسن لینی چاہیے۔ درست بات ہے جی۔ السلام علیکم۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا